ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229 229 ہے. 220 پر 9 نمبر کی آیت. اللہ فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاق دو دفعہ، یعنی طلاق رجعی جس میں مرد کو اختیار رہتا ہے کہ عدت کے اندر اپنی بیوی کو دوبارہ نکاح میں برقرار کر لے. یہ جو طلاق رجعی ہے یہ صرف 2 مرتبہ ہے. تیسری بار اگر دے دے تو وہ طلاق رجعی نہیں بلکہ طلاق مغلظہ، جس میں عورت اس مرد پر 3 طلاق دینے والے مرد پر حرام ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس عورت کا نکاح کسی مرد سے ہو اور وہ مرد اپنی مرضی سے اسے طلاق دے تو اس کے بعد یہ 3 طلاق دینے والے سابق شوہر کی بیوی بن سکتی ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے، آپ تمام حضرات جانتے ہیں. تو یہاں بات چل رہی ہے 2 طلاقوں کی. اگر ایک بار تم نے طلاق دی یا 2 بار تم نے طلاق دے دی ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو عورت کو روک لو اچھے طریقے سے. یعنی طلاق تم نے دے دی، پھر تم نے ایسا محسوس کیا کہ عورت کی غلطی نہیں ہے، یا تم نے محسوس کیا کہ عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یا تمہیں یہ امید ہوئی کہ عورت سدھر جائے گی، تو پھر اس سے رجوع کر لو. یعنی اسے دوبارہ اپنی بیوی بنا لو، اپنے پاس رکھ لو. تو اسے کہتے امساک. امساک کا معنی ہے روک لینا. معروف بہتر طریقہ، یعنی جب تم بیوی کو طلاق دے دو 1 بار یا 2 بار، یہ بات ذہن میں رکھیں. تیسری طلاق کی بات ہی نہ کریں، کیونکہ تیسری طلاق کے بعد ایسا لاک پڑ جاتا ہے کہ اسے ان لاک کرنے کے لیے دوسرے شوہر کے نکاح میں جانا ہو. بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اکثر مسلمانوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم.
اور جہاں یہ معاملہ آتا ہے تو ایڈوکیٹ کے پاس جاتے، ایڈوکیٹ بیچارے کی بھی غلطی نہیں، وہ بھی یہ سمجھتا کہ 3 بار ہی طلاق دینا ہے، 2 کا معاملہ نہیں ہے، اس کے ذہن میں یہی بات رہتی ہے۔ کیونکہ ان معاملات کے اندر کئی ایڈوکیٹوں سے ہماری ملاقات ہوئی، وہ لوگ یہی کہتے ہیں کیا مولانا ایک بار بھی دے سکتے کیا طلاق؟ انہیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ انہیں نالج زیادہ ہے انڈین لا کے بارے میں، شریعت کے بارے میں ان کی نالج محدود، لمیٹڈ ہے۔ جس طرح سارے لوگ جانتے ہیں ویسا ہی وہ لوگ بھی جانتے ہیں۔ تو بہرحال چھوڑیے، امساک کا معنی کیا ہے؟ روک لینا۔ معروف کا معنی سلیقے کے ساتھ، یعنی اگر بیوی کو تم دوبارہ رکھنا چاہو تو بیوی سے کہو کہ میں نے تجھے دوبارہ لوٹا لیا، راجعتکی، عربی میں لفظ ہے راجعتکی، اور اردو میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، یا میں تجھے دوبارہ اپنے ساتھ رکھ لیا، یا کوئی ایسی حرکت کرے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تم دوبارہ اسے اپنے پاس رکھتے ہو۔ وہ حرکت کیا ہے؟ اس کا بیوی کا ہاتھ پکڑ لینا، یا بوسہ دے دینا، یا محبت بھری کوئی ادا کر لینا، جس سے بیوی سمجھ لے کہ اب میرا شوہر جو مجھے طلاق دیا تھا راضی ہو گیا۔ اور یہ کام عدت کے اندر کر لینا چاہیے۔ عدت گزر گئی، جب عدت ختم ہو جائے گی تو یہ طلاق رجعی طلاق بائن بن جائے گی۔ اب طلاق بائن کا حکم کیا ہے؟ مرد لوٹا نہیں سکتا اپنی مرضی سے، ہاں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں دونوں کی مرضی سے، عورت بھی راضی رہے مرد بھی راضی رہے تو یہ رینیول آف نکاح کین بی ڈن۔ کس میں؟ طلاق بائن میں۔ ریسٹوریشن آف نکاح وداؤٹ رینیول یہ طلاق رجعی میں، یعنی دوبارہ نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں، یوں ہی وہ عورت کو اپنا لے سکتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے میں کھلے لفظوں میں بات ذہن میں اتر جائے میں کوشش کرتا ہوں۔ کامیابی دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کبھی کبھی کوئی یہ بھی سوچتے ہوں گے اتنی معمولی بات کے لیے اتنا لمبا بیان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو ضرورت نہیں ہے، کسی کو ضرورت ہے۔ جس کو پہلے سے علم ہے اس کو ضرورت نہیں ہے، جس کو علم ہی نہیں ہے اس کے لیے تو وضاحت کرنا لازمی ہے، تو سب کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تم کسی وجہ سے طلاق رجعی دے دو، دوبارہ عورت کو رکھنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے رکھو۔ وہ اچھا طریقہ کیا ہے اور برا طریقہ کیا ہے؟ معروف اچھا طریقہ، منکر برا طریقہ۔ تو برا طریقہ کیا ہے؟ برا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت بھی عورت کو تانے مارنا، دیکھ رحم کر کو رکھ لیتا ہوں، ہرگز نہیں رکھوں گا میں، کیا کرنا، مصیبت کو پھر دوبارہ لے کے آتا ہوں۔ اس طریقے کی باتیں کرنا نہیں، بلکہ یہ کہنا کہ دیکھو جو بھی ہو گیا ہمارے درمیان اسے خواب سمجھو، وہ پرانی باتیں چھوڑو، چلو ہم دوبارہ پیار و محبت سے رہیں گے۔ تم سے جو تقصیر ہو گئی، پرانی تقصیروں کو چھوڑ دو، اور ہم نے بھی اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے۔ اس طریقے سے ایسی بات کرو کہ عورت کی دل شکنی نہ ہو، وداؤٹ ہرٹنگ یور وائف، یعنی اسے دل کو درد دیے بغیر، دکھ دیے بغیر اسے اپنے پاس رکھو۔ یعنی تم رکھنا نہیں چاہتے، عورت کو جدا ہی کر دینا چاہتے ہیں، تصریحاً چھوڑ دو اسے، بے احسان اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ بلا وجہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج باتوں کی وجہ سے مصیبتیں آ جاتی، باتوں کی وجہ سے ہی مصیبت آتی۔ دیکھیے دنیا کے بڑی جنگیں ہوئی، عالمی جنگ بھی ہوئی، عالمی جنگ، انٹرنیشنل وار، یہ بستی وہ چند مہینے چند سال چلنے کے بعد ختم ہو جاتی۔ لیکن ایک جنگ ہے ہر گھر میں ہوتی، ساس بہو کی جنگ، یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس جنگ کی بنیاد
زبان کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوتی ہے۔ اگر زبان کے اندر صلاحیت ہو، لیاقت ہو، زبان اگر کنٹرول میں ہو تو پھر جھگڑے انشاءاللہ نہیں ہوئیں گے، بند ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اے مومنو، اگر تم اپنی بیوی کو کسی وجہ سے طلاق دے دیے، طلاق رجعی، ایک بار یا 2 بار، پھر تم عورت کو رکھنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، اس کا دل توڑے بغیر اس سے رجوع کر لو اور اپنے پاس رکھ لو، یا نہیں اگر چھوڑنا ہی چاہتے ہیں تو احسان کے ساتھ چھوڑ دو۔ احسان کا معنی اچھے طریقے سے چھوڑو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو دے دو۔ احسان کا معنی نوازنا، دینا، مدد کرنا، یہ معنی بھی اس کا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ مدد کر کے اسے اپنی قید سے رہا کر دو۔ آج ایک مصیبت ہے مسلمانوں کے درمیان، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو بیوی تنگ آ جاتی ہے، پھر بولتا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گا، وہ بہت بری عورت ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر بری عورت ہے تو طلاق دے دے، طلاق بھی نہیں دوں گا۔ وہ مرنا، وہ سڑنا، وہ تڑپنا، میں اسے طلاق بھی نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ خلا طلب کرتی ہے، خلا دے دے، وہ بھی نہیں دوں گا۔ اب یہاں پہ لٹک جاتے ہیں لوگ۔ اب قاضی صاحب کے پاس جائے تو حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ دونوں مل کر آئیں تو کوئی بھی قاضی خلا کروا سکتا ہے۔ اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے، مرد دینا نہیں چاہتا، تو قاضی اپنی مرضی سے فسخ نہیں کر سکتا، تو یہ چیز کورٹ کے حوالے کرنا، کورٹ ہی اسے ہینڈل کرنا۔ تو بالآخر کورٹ میں جاتے، لٹکتے، غیروں کے سامنے جھکتے، غیر کا فیصلہ انہیں منظور کرنا پڑتا ہے۔ اگر شریعت پہ عمل کر لیں گے تو آسانی سے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آج ہم نے نکاح کو بھی ایک مصیبت بنا لیا ہے، اور کسی وجہ سے طلاق کی نوبت پڑی تو اسے بھی ہم نے ایک بہت بڑا پہاڑ بنا لیا، جبکہ دونوں آسان کام ہیں۔ نکاح کیا ہے؟ 5 منٹ کا کام ہے، ایجاب و قبول۔ اس کے پہلے خطبہ پڑھنا سنت ہے، ایجاب قبول، پھر اس کے بعد دعا، سارا معاملہ 10-12 منٹ میں ختم۔ اگر خطبہ نہ پڑھو گے تو ایک سنت ادا نہیں ہوگی، دعا نہیں کریں گے تو وہ لمبی دعا نہیں ملے گی۔ ایجاب و قبول ہوگا تو نکاح تو ہو جائے گا۔ نکاح کے 2 رکن ہیں، نکاح کے 2 رکن۔ پہلا رکن ہے ایجاب، دوسرا رکن کیا ہے؟ قبول۔ ایجاب قبول، ایجاب و قبول۔ ایجاب کا معنی ہے آفر کرنا، اور قبول کا معنی ہے ایکسیپٹ کرنا، قبول کر لینا۔ قبول کا معنی تو سب جانتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان میں بھی قبول یہ ہے۔ جب قاضی نوشا سے پوچھتا ہے کہ آپ نے قبول کیا، تو سوال ختم ہونے کے پہلے بول دیتا قبول 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 بول، کیونکہ وہ لفظ معلوم ہے اسے۔ تو ایجاب کا لفظ نہیں معلوم۔ ایجاب کا معنی ہے پیشکش، آفر، یعنی یہ کہنا کہ میں میری بیٹی کا نکاح اتنے مہر پر تمہارے ساتھ کر دیا، کرنا چاہتا ہوں یا کر دیا، دونوں صیغے بول سکتے ہیں۔ تو یہ باپ نہیں بول سکتا، تو باپ کی جانب سے قاضی بولتا ہے کہ فلاں کی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ اتنے مہر پر 2 گواہوں کی حاضری کے ساتھ۔ 2 گواہوں کا ہونا یہ بھی ضروری ہے، 2 گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ تو اس کے بعد مرد کہے میں نے قبول کیا، تو ادھر سے ایجاب، عورت کی طرف سے ایجاب، مرد کی طرف سے قبول ہوا، ایجاب و قبول، بات ختم ہو گئی۔ اس کے لیے ہم نے اتنے رسموں کو، اتنی پابندیوں کو بنا لیا۔ بہرحال
یہ پابندی ہم نے بنائی ہے، اس کو ہم ناجائز و حرام بھی نہیں کہہ سکتے، یہ لوگوں کی مرضی ہے، دعوتیں کرانے کا ایک موقع ہے، کر لیں، مگر یہ چیزیں نکاح کے لیے شرط کا درجہ نہیں رکھتی، اس کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے، ضرور ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے ان پابندیوں کو لگا کر اتنا پہاڑ بنا لیا ہے کہ نکاح کرنا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی آئی تو اسلام کہتا ہے کہ دیکھو کوشش کرو، نہیں ہوتا تو یہ طلاق دے دے، بیوی عدت گزار کر دوسرے کے نکاح میں چلے جائے، اس کی زندگی وہ دیکھتی، اس کی زندگی یہ دیکھتی، اس کا کیسا ہونا سو، انہیں طلاق دے ڈالا نا، اس کا کیسا طلاق دے ڈالا، کیسا مر گا تو تب کیسا ہوگا تمہارا، شوہر طلاق دے دیا تو کیسا ہونا 1000 بار پوچھتے، کیسا ہونا بھائی، عدت میں بٹھاؤ بچی کو تمہارے، پھر ایک اچھا رشتہ دیکھ کر کے دو نا بھائی، کیا پریشانی ہے، کیسا دے ڈالا، انہیں کیسا زندہ رہنا، کیسا بھائی انہیں مر جاتا تو تب کیا کرتے، وہ الگ بات، مر گا سمجھ جاؤ نا، جب طلاق ہی دے دیا تو عورت کے حق میں وہ مر گیا، اب وہ زندہ رہے گا، اس کے پاس تمہاری بچی جائے گی تو کیا خوشی حاصل کرے گی، وہ طلاق دیا ہے تو مطلب کیا ہے، وہ پسند نہیں کرتا، اس کے پاس جا کے کیا خوشی ملے گی تمہاری بیٹی کو، تو کیوں اتنا ہم ڈر رہے ہیں، کیونکہ دوسرا نکاح کرنا تو پھر وہ 11 لاکھ 12 لاکھ 50 لاکھ جو بھی ہے، ایک کی کیٹیگری، معمولی سے معمولی نکاح کے لیے 10 لاکھ، ذرا بھاری ہوا تو 20 لاکھ، اتنے لاکھ رکھنا نا، کہاں سے رکھیں گے، یہ لاکھوں کی جو مصیبت ہے ہم نے خود ہی اس کو بنا لیا، ورنہ اللہ اور اس کے رسول نے تو یہ پریشانی ہم کو نہیں دی ہے، ہم نے یہ پریشانی خود ہی بنا لی۔ تو پریشانی کو دور کرنا تو کیا کرنا، دونوں طرف دولہے والے دلہن والے دونوں سمجھوتا کر لیں، میوچول انڈرسٹینڈنگ، سمجھوتا کر لیں، کر کے راضی ہو جائیں گے تو بات آسانی سے ہو جاتی، مگر اس میں کیا مصیبت، بھائی تمہاری بچی کو تمہیں زیور ڈالو، کتنا، ایک 2500 تو ڈالنا نہیں، ہم نے عزت نہیں، ارے تمہاری عزت کیا ہے، نہیں ہماری بہو یہ زیور پہنے بغیر آ گئی تو ہم کو کیا عزت، یہ عجیب بات ہے، بھائی اچھا کھلانا نکاح میں کہ بولے تو ہم کو عزت ہونا، مانگ رہے ہیں، پہلے ذلیل ہو رہے ہیں، بے عزت ہو رہے ہیں، تو یہ جو بیکار باتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں کہ اس میں عزت ہے اس میں عزت ہے، حالانکہ عزت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں عزت ہے، تو اسے ہم سمجھیں۔ آج جتنے بھی ہمارے مسائل پرابلمس مسلمانوں کے، یہ سارے پرابلمس کریٹڈ بائی از، ہم خود ہی پیدا کر لیے، ہم خود ہی پیدا کر لیں، مگر ایک طرف سے بات نہیں ہوتی، صرف دولہے والے راضی رہیں کہ ہم ان تمام پابندیوں کو پسند نہیں کرتے، دلہن والے راضی نہیں تو نہیں ہو سکتا کام، تو دونوں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنے پہ راضی ہو جائیں تو نکاح بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ الحمدللہ آج بھی بہت سی جگہ ایسے آسان طریقے سے نکاح ہو رہے ہیں اور زندگی بھی خوشگوار ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو اے مومنو، اگر تم طلاق دے دو تو طلاق دینے کے بعد عورت کو مت ستاؤ، یا تو اسے رہا کر دو تاکہ وہ تمہارے چنگل سے نکل جائے، تمہارے نکاح کی قید سے باہر ہو جائے، پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق جدھر رشتہ دیکھنا چاہے دیکھ لے، یا نہیں تو اسے تم اپنے پاس رکھ کر اسے خوشی کی زندگی دو، دو میں سے ایک، یا خود تمہارے پاس اسے جینے کا موقع دو، یا نہیں تو دوسرے کے پاس جینے کا موقع دو، تم بھی اسے جینے نہیں دیتے اور دوسرے کے پاس بھی جانے نہیں دیتے، ایسا اے مومنو ہرگز نہ کرو، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تم کو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کس بات کی اجازت نہیں ہے؟ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا،
تم نے عورت کو جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مہر تم نے دے دیا، مثلا مہر میں تم نے 10,000 روپے دے دیے۔ مہر کا معاملہ بھی عجیب ہے، آج بھی بعض لوگ مہر 15 کم 600 بولتے، 15 کم 600 اس کے نیچے مائنس ڈال کے 15 ڈالنا تو کیا ہوگا؟ 580 پر 585 روپے، یہ ایک مہر۔ بھئی یہ مہر نہیں، مہر بھی بدلتا ہے کیا پوچھتے ہیں؟ یعنی مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کم سے کم مہر کی مقدار شریعت مقرر کی ہے۔ اقل المہر یعنی کم سے کم، ایٹ لیسٹ مہر، کم سے کم مہر کتنا دیا جائے؟ 10 دراہم، 10 درہم چاندی۔ اب 10 درہم چاندی کی کیا ہے؟ اب 30 گرام چاندی، تو 30 گرام چاندی کیا ہوتا ہے آج کل کے حساب سے؟ 1 گرام چاندی کیا 60 روپیہ ہے کیا؟ 1800 روپے، 1800 روپیہ، 2000 روپے کم سے کم۔ اب 15 کم 600 میں کیا آتا تم کو؟ آج تو زمانہ ایسا ہو گیا کہ 1 کلو گوشت بھی نہیں آتا 15 کم 600 میں۔ اب 15 کم 600 میں یہاں تو یہ تو بہت ڈیولپڈ ایریا ہے رائے پیٹ، ہمارے ایریا میں جو گوشت کی قیمت ہے اس سے بڑھ کر یہاں پر ہے۔ پوچھے تو یہ ترقی یافتہ ہے، ہر چیز میں ترقی ہو گئی، پرائسز میں بھی ترقی ہو گئی، تو قیمتیں اتنی بڑھ رہی ہیں۔ اور شریعت نے حد مقرر کی ہے، وہ کیا ہے؟ 10 درہم چاندی، جس کی قیمت لگ بھگ 1800 یا اس سے بڑھ کر 2000 مان لیجئے، 2000 روپے، وہی بڑا نوٹ ہے۔ ابھی حکومت نے 3000 کا نوٹ نہیں نکالا ہے، 2000 تک جا کے گاڑی رک گئی ہے، تو 2000 نہیں، ہمارے باوا کو وہ بنے تھے، دادا کو وہ بنے تھے، تب سے اب تک ویسا چلا آتا ہے۔ اس وقت 15 کم 600 کی قیمت اتنی تھی کہ کوئی گھر خریدنا چاہے تو خرید لے سکتا ہے پردادا کے زمانے میں، مگر اب کیا ہے؟ یعنی علماء بھی انہیں نہیں بتاتے ہیں، کیونکہ ایسی باریک بات ہے کہ بہت سے اماموں کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ مہر میوچل انڈرسٹینڈنگ یعنی مرد عورت دونوں راضی ہو کے مقرر کر لیتے ہیں، الحمدللہ دونوں مقرر کر لیتے ہیں، مگر کم سے کم کوئی مقدار ہے شریعت میں، تو کم سے کم مقدار اقل المہر 10 دراہم، کم سے کم مقدار 10 درہم، اور درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال تم اگر مہر دے دو، 1 لاکھ روپے بھی مہر دے دی، 1 لاکھ مہر دینے کے بعد کسی وجہ سے تم اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں، تو طلاق دینے کے بعد جو مہر تم نے دیا ہے اس میں سے 1 پائی بھی لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جو دے دیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ جو دے دیے۔ مہر تم نے کیوں دیا؟ کہ بیوی اپنا سارا جسم تمہارے حوالے کر دے۔ تم نے جو دیا ہے مہر وہ لمیٹڈ، بیوی جو خود کو حوالے کر رہی ہے وہ انلمیٹڈ، پوری زندگی خود کو تمہارے حوالے کر رہی ہے، اور تم جو دے رہے ہیں 10,000 15,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ جو بھی کچھ بھی ہو، وہ محدود ہے، محدود لمیٹڈ۔ اور عورت کب تک ساتھ رہے گی؟ جب تک اس کی زندگی ہے وہ تمہاری بیوی ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے تم اس کے شوہر ہو۔ انلمیٹڈ خود کو حوالے کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام نے شوہر پر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ بیوی کے ضروری اخراجات شوہر سنبھالے۔ ضروری اخراجات کیا ہیں؟ نان و نفقہ، اردو زبان میں کہتے ہیں نان و نفقہ، ضروری اخراجات، کھانے پینے کا انتظام، یہ ضروری چیز ہے، کھانا پینا، کھائے پیے بغیر تو آدمی زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ کپڑے کے بغیر اس کی عزت نہیں رہے گی۔
تن کو چھپانا ضروری ہے عزت کے لیے، پھر رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ تین چیزیں، یہ تین چیزیں پرووائڈ کرنا، عورت کو فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر طلاق دے دیتا ہے تو عدت ختم ہونے تک اسے نان و نفقہ دینا۔ وہ عدت کب تک ہے؟ 3 ماہواری۔ اگر حامل عورت ہے تو اس کا حمل وضع ہونے تک، اس کی زچگی ہونے تک۔ اگر ایسی عورت ہے جسے حیض ہی نہیں آتا تو اس کی عدت کیا ہے؟ مکمل 3 ماہ، یعنی 90 روز، 3 ماہ ہے۔ تو عدت ختم ہونے تک نان و نفقہ دینا یہ بھی ذمہ داری ہے شوہر کی۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ اگر تم طلاق دے دو تو جو بھی مہر تم نے دیا اسے تم نہیں لے سکتے، اور جو بھی خرچ تم نے کیا 10 سال کے بعد کوئی طلاق دیتا، 10 سال میں اسے کھلایا پلایا، اچھے گھر میں رکھا، گھر کا کرایہ دیا، اب وہ 10 سال جو میں کھلایا، ایک دن کا 100 روپے بھی مان لیں تو ایک مہینے کا 3000، ایک سال کا کتنا ہو گیا؟ 36,000۔ 10 سال کا 3,60,000 دینا مجھے، انہیں پوچھیں گا کیا کھلایا سو؟ اتنے کپڑے پہنایا میں، ان تمام کپڑوں کی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ تو شوہر تھا تو یہ تیری ذمہ داری تھی، تیری ذمہ داری تو انجام دیا، تیری ذمہ داری تو انجام دیا۔ اب تو تیری مرضی سے طلاق دے دیا، مرضی سے طلاق دے دیا تو پھر دی ہوئی چیز مانگنے کا تجھے اختیار نہیں ہے۔ اور مہر جو نکاح کے موقع پر دیا جاتا ہے، اگر نکاح کے موقع پر نہ ہو تو بعد میں دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں مہر معجل، یعنی بعد میں پیمنٹ کریں گے۔ اور دین مہر بھی کہتے ہیں، دین کے معنی قرض، مہر کو قرض رکھنا، بعد دے دیں گے 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد۔ اگر 1 لاکھ روپے مہر طے ہو گیا 1 لاکھ، مرد کے پاس 1 لاکھ روپے نہیں ہے تو پھر وہ ماہانہ 10 ہزار دے کر 10 مہینے میں ختم کر سکتا ہے، یا 5 ہزار دے کر 20 مہینے میں بھی ختم کر سکتا ہے، مگر دینا تو اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر دیا ہی نہیں مہر دیا نہیں، طلاق دے دیا، مہر دیا نہیں طلاق دے دیا، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہر دے اسے۔ یہ نہیں بول سکتا میں تو طلاق دے ڈالا، طلاق دیا لیکن نکاح کے موقع پر تو نے مہر کو مقرر کیا تھا، لہٰذا اسے دینا ہی پڑے گا۔ تو پروردگار نے کہا کہ جو بھی تم نے دے دیا اپنی بیوی کو، اس میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے۔ شیئن، شے کا معنی ہے چیز، شے کا معنی چیز، کوئی چیز۔ اب چیز کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ تھنگ، کوئی چیز، یہ نہیں تھنگ، یو کانٹ کلیم، یہ نہیں تھنگ، تم یہ چیز بھی اس میں سے نہیں لے سکتے۔ دے دیے دے دیے، الا ان یخافا، ہاں اگر دونوں کو ڈر ہو رہا ہے، یعنی مرد بھی ڈر رہا ہے کہ میں زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزار سکوں گا، اور بیوی بھی ڈر رہی ہے کہ میں بھی شوہر کا حق ادا نہیں کروں گی۔ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، میاں بیوی دونوں اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدوں پر قائم نہیں رہے، یعنی بیوی بھی یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے مشکل ہے، یعنی ہم دونوں کے اندر کو آپریشن نہیں ہو سکتا، ہم دونوں مل کر نہیں رہ سکتے۔ بیوی بھی سمجھتی ہے اور شوہر بھی اسے تسلیم کرتا ہے، ہاں وہ جب وہ نہیں مل کر رہنا چاہتی تو میں کیا کروں بول رہا ہے، اور بیوی بولتی ان کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ کیا بھائی غلطی؟ نہیں، ان کو جو چیز پسند ہے وہ مجھے پسند ہی نہیں آتی، ان میں اور مجھ میں موافقت نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ فلا جناح علیہما، تو ایسی صورت میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فی مفتدت بھی، اس بات میں کہ عورت جدائی پوچھے، طلاق پوچھے اور کچھ عوض دے دے۔ عوض کو کیا کہتے ہیں؟ فدیہ، یعنی عورت کی طرف سے دے دینا،
تب عورت کیا کرے گی؟ جو مہر تم مجھے دینا ہے وہ مت دو، یا جو مہر میں تم سے لے چکی ہوں، 1 لاکھ روپے میں مہر لے لی ہوں، میں وہ 1 لاکھ روپے بھی تمہیں واپس کر دیتی ہوں۔ کیونکہ یہاں مرد طلاق نہیں دے رہا ہے، عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، تو عورت کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہو تو اسے شریعت میں کہتے ہیں خلا۔ خلا میں عورت چاہتی ہے کہ مرد کے نکاح سے باہر ہو جائے، تو خلا اگر ہو تو پھر مرد کہے کہ میں نے جو مہر دیا تھا وہ مجھے دے دو، تو عورت دے سکتی ہے۔ ہاں، اس میں بھی مرد کو اختیار ہے کہ ٹھیک ہے میں دے دیا، تم خلا لے رہے، میں خلا دے دیتا ہوں، مگر مجھے مہر کی ضرورت نہیں، معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا اسی طرح اگر عورت کہے کہ 1 لاکھ روپے میں آپ سے مہر لے چکی، اب میں خلا مانگ رہی ہوں، مگر 1 لاکھ تو نہیں دے سکتی، بس اس میں سے 20,000 ہی دے سکتی ہوں، اور شوہر کہے میں راضی ہوں، تب بھی یہ چیز بھی جائز ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی مہر واپس کرنے کی ایک صورت ہے، اور وہ ہے خلا۔ خلا کیا ہے؟ عورت کہے مرد سے کہ مجھے تمہارے نکاح سے باہر کر دو۔ اگر سپریشن کی ریکویسٹ، دا ریکویسٹ آف سپریشن اف اٹ از میڈ بائی دا وومن، عورت کی طرف سے گزارش ہوئی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خلا۔ تو آج خلا بھی کہنے چند لوگوں کو نہیں آتا، کیا بتائیں وہ کیا وہ کھلا بولتے نا، کیا وہ کھلا؟ کھلا بامبے میں جائیں گے، کھلا بولے تو 100 روپے کا کھلا ہے بولے تو 10 کے 10 نوٹ دینا، اس کا کھلا ہو جاؤ، اس کا چینج۔ تو خلا یہ لفظ بھی بولنا نہیں آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مسائل سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ عورت خلا پوچھے، مرد اس کو خلا دے۔ ایسا نہیں مرد کہتا ہے میں طلاق دے دیا تو طلاق ہو جاتی، عورت میں خلا دے ڈالی تو خلا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا رہا تو کئی عورتیں دے دیں گے، کیونکہ عورتوں کا پارا ذرا مرد سے بڑھ کر ہوتا ہے، کبھی کبھی عورت دے دے گی آسانی سے، تو نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے عورت کے مزاج کو، مرد کے مزاج کو، مرد کے اندر کتنا بھی غصہ رہے مگر وہ کچھ سوچ کر ہی قدم اٹھائے گا۔ عورت جذباتی ہوتی، جذباتی سینسٹیو ہوتی ہے، جذبے میں آ کر فوراً کر دیتی، اس کے بعد سوچتی۔ اس لیے اللہ نے یہ اختیار عورت کو نہیں دیا، اتنا اختیار دیا ہے عورت کو کہ اگر تو شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی تو شوہر کو سنا کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی ہوں، اس لیے میں تم سے خلا مانگ رہی ہوں، میں خلا مانگ رہی ہوں۔ مرد اسے سمجھائے گا شروع میں، اس میں بھی بعض مرد بہت ظلم کرتے، عورت خلا مانگتی، انہیں مانگتی میں دوں گا نہیں بولتی، 2 دن 3 دن 8 دن 10 دن مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ، اسے تم سمجھا سکتے ہیں کیوں خلا لے رہی ہیں، کیا پریشانی ہے، کیا ٹینشن ہے، کیا پرابلم ہے، کیا مصیبت ہے، بولو، کیا کمی ہے، کیا خامی ہے، بول سکتا ہے۔ اگر عورت بالکل نہ مانے اور یہی کہے کہ مجھے خلا دو تو خلا دے کر اسے رہا کر دے تو خود بھی آرام سے رہے گا، وہ بھی آرام سے رہے گی، دونوں آرام سے رہیں گے۔ تو خلا میں عورت مہر اگر واپس کر دے اور مرد خلا کے موقع پر عورت سے کہے کہ میرا مہر واپس کر دو، کیونکہ میں تم کو مہر دیا تھا ہمیشہ بیوی رکھنے کے لیے، اگر میں طلاق دیتا تو مہر لینے کا مجھے اختیار نہیں تھا، اب تم خلا مانگ رہی ہو، تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم میرے نکاح سے باہر ہو جاؤ گی، لہذا میرا مہر واپس کر دو، تو ایسی صورت میں مہر لینا شوہر کے لیے جائز ہے۔ تو یہی اللہ نے کہا کہ صرف ایک صورت میں کہ دونوں مل کر زندگی گزارنے کو مناسب نہیں سمجھ رہے، تو ایسی صورت میں فلا جناح علیہما، دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یعنی عورت مہر واپس کر سکتی ہے، مرد جو ہے اس مہر کو اس سے لے سکتا ہے۔ اور ایک صورت ہے مرد نے مہر دے دیا عورت کو،
اور عورت اپنی خوشی سے کہتی 1 لاکھ آپ مجھے دے دیے، 1 لاکھ رکھ کر کیا کروں، چلو یہ 10,000 میں رکھ لیتی ہوں، باقی 90,000 تم ہی رکھ لو، تمہارے بزنس میں لگا لو، میں رکھ کے کیا کروں، اپنی مرضی سے دیتی ہے تب مرد لے سکتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہَنِيًّا مَرِيًّا، اگر تمہاری عورت خوشی سے مہر کے پیسوں میں سے کچھ تم کو دے دے، یعنی واپس نہیں کر رہی ہے بلکہ خوشی سے تم کو دے رہی ہے، تو ایسی صورت میں اسے لینا، اسے استعمال کرنا، اسے کھانا تمہارے لیے بالکل جائز ہے، مگر ظلم کر کے زور چلا کر نہیں کر سکتے۔ آج ایسا ہی ہوتا ہے، نکاح کے موقع پر بڑی شانداری کے ساتھ دے دیتے، کیا 5 سورن لکھو نا، 40 گرام لکھو، دفتر میں کیا لکھنا ہے 40 گرام، غلطی سے 5 سورن لکھو، 5 کو چھوٹا نمبر دکھتا ہو، 40 گرام لکھو مولوی صاحب، اچھا بھائی 40 گرام، 1 مہینے کے اندر 1 گرام پہ نہیں رہتا اس کی الماری میں، کیا اس کی اجازت کے بغیر ہی جا کر یہ بیچ دیتا۔ پوچھا تو تیرا مال کیا ہو، میں ڈالا سو، اس کے سامنے نہیں بولتا، قاضی صاحب کے سامنے بھی آ کر نہیں بولتا، کیوں با مہر جو تھا بیوی کا 40 گرام کا زیور، وہ کیوں تو لے جا کے بیچ دیا، اس کا بیچا نہیں رہا، ارے تیرا کبرے رہا، تو جب اسے دے دیا تو بیوی مالک بن گئی، اس کی اجازت کے بغیر تو نہیں لے سکتا، یہ ہے شریعت کا حکم۔ دیکھیے شریعت عورت کو کتنا پاور دے رہی ہے، جہاں پاور دینا ہے وہاں پاور دیتی ہے، ہر جگہ دیں گے تو پاور جو ہے اس کے لیے بہت ہارمفل ہو جائے گا، یعنی ضرورت سے زیادہ پاور دے دیا جائے تو پھر مصیبت بن جاتی ہے۔ پاور اور اختیار وہ بھی اس کی بھی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے۔ تو مہر شوہر دے دینے کے بعد عورت اس مہر کی اونر بن جاتی ہے، عورت کی اجازت کے بغیر یہ نہیں کر سکتا، اور عورت اپنی مرضی سے مثلا 1 لاکھ روپیہ شوہر نے مہر دے دیا، عورت لے لی، وہ 1 لاکھ روپے اپنے پاس رکھی، 4 مہینے 5 مہینے رکھی، پھر اس کا بھائی آیا، بھائی کو 1 لاکھ روپے میں سے 10,000 دے دی، لے بھائی لے جاؤ، تم لے جاؤ۔ اب شوہر پوچھ نہیں سکتا کئی کو اسے دی سو تو، میں 1 لاکھ روپے دیا، الماری میں رکھی تھی، تو کیسا دی اسے، یہ نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ یہ اس کا نہیں ہے، یہ ہے کس کا، بیوی کا، اپنی مرضی سے۔ ہاں اگر ان پیسوں میں کوئی غلط کام کر رہی ہے، ان پیسوں میں کوئی غلط کام کر رہی ہے، یعنی اپنے بھائی کو ہی بلا کر، تو بہت دن ہوگا نہیں با شراب پی کو، پیسہ نہیں سو شراب نہیں پی کو مرتا، تو یہ لے جا کو شوق سے شراب پی بول کر دیتی، تو ایسی صورت میں شوہر کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ پاکیزہ پیسوں کو ایک ناپاک کام کے لیے کیوں دے رہی ہے، تب اعتراض کر سکتا ہے۔ اگر ضرورت کے لیے دیتی ہے تب اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، مگر یہ سب جو ہے کرنٹ افیئرس ہیں، اب چل رہے ہیں، اس وقت پر چل رہے ہیں۔ تلک حدود اللہ، وہ اللہ کے حدود ہیں، حدود کے معنی پابندیاں، لیمیٹیشنز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پابندیوں کو مقرر کر دیا ہے، فلا تعتدوها، ان پابندیوں سے آگے نہ بڑھو، یعنی ان لیمیٹیشنز کو کراس مت کرو، آگے نہ بڑھو، جو پابندی اللہ نے لگا دی اس پر قائم رہو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ دیکھیے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پابندی ہے کہ اسے کراس مت کرو، ڈینجر لکھ کر رہتا ہوں، لکھا تو کیا میں رکھوں گا بول کے پاؤں رکھ دیا تو شاک مار کے مر جاتا۔ تو جب دنیا کی حکومت کوئی پابندی لگا دیتی ہے کہ اس کے اندر مت جاؤ، جائیں گے تو تمہارے لیے خطرہ ہے، ڈینجر ہے لکھ دیے، تو ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام دے کر یہ بتایا کہ یہ میرے احکام ہیں، میری پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے اندر رہو، ان پابندیوں سے آگے نہ بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی پابندیوں سے آگے بڑھ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیمیٹیشنز، اللہ نے جو لیمیٹیشنز مقرر کیے ہیں ان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ جاتا ہے،
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ لوگ ہی ظالم ہیں۔ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ کہتا ہے مت کرو، یہ کہتا ہے نہیں میں کروں گا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو وہی بہت بڑے ظالم ہیں۔ آیت نمبر 229 ختم ہوئی۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ قل هو اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔